محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن پھر معصوم نے خود بتایا کہ اگر آپ کی جو مختلف حاجات ہے، رزق کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، گرفتاری ہے، دشمن کا خوف ہے، جو بھی، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ کس موارد میں آپ کن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آپ توسل کریں. کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی آپ کو حاصل ہو، اللہ کی رضایت آپ کو حاصل ہو اور بندگی میں استقامت آپ کو حاصل ہو، تو کہتے ہیں آپ مخصوص توسل کریں. دیکھیں اللہ کی بندگی، اللہ کی رضایت اور اس دین کے راستے میں استقامت، یعنی اس دین میں ثابت قدم رہنے کے لیے. تو معصوم فرماتے ہیں آپ توسل کریں پیغمبر سے، حضرت زہرا سے، امام حسن سے اور امام حسین علیہ السلام سے. اس کام کے لیے، کس کام کے لیے؟ خدا کی بندگی کے لیے، رضایت کے لیے، استقامت کے لیے. کہتے ہیں اگر دشمن سے انتقام لینا ہے، دشمن سے انتقام لینا ہے تو توسل کرے امیر المومن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. محمد. اگر ظالم کو اپنے آپ سے دور رکھنا چاہتے ہو، کوئی تم پر ظلم کر رہا ہے، ظالم کو دور رکھنا چاہتے ہو تو امام سجاد سے توسل کرنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح اگر مریض جسمی ہو یا مرض روحانی ہو، جسمی بیماری ہو اور روحانی بیماری ہو، تو کہتے ہیں کہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے توسل کرنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ جب رزق کا مسئلہ ہو، رزق کی پریشانی ہو، رزق کا مسئلہ ہو اور رزق کی پریشانی ہو، تو اس کے لیے کہتے ہیں امام جواد علیہ السلام سے توسل کرنا چاہیے. آیت اللہ کشمیری بزرگ عارف گزرے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب بھی آپ کو رزق کا مسئلہ ہو، رزق کی پریشانی ہو، اب بعض لوگ ہیں جو مثلاً کام کرتے ہیں لیکن اس کا رزق کم ہے، رزق کم ہے، تو وہ رزق کی وسعت چاہتے ہیں، رزق کی فراوانی چاہتے ہیں. رزق کی فراوانی کے لیے آیت اللہ کشمیری صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور سورہ یاسین کو ہدیہ کریں امام جواد علیہ السلام. نوے امام کو آپ ہدیہ کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کر کے ہدیہ کریں امام جواد علیہ السلام کو. اگر ہو سکے تو 2 رکعت نماز بھی آپ رزق کے لیے ہدیہ کریں امام جواد علیہ السلام کو. اہل بیت کی ارواح بلند کے لیے بلند صلوات پڑھیں. صلی علی محمد و آل محمد. کہتے ہیں کہ رزق کے کیونکہ سب سے جو زیادہ مشکلات ہوتی ہیں وہ رزق کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی آیا ہو، کوئی آیا اگر ہو اور اس آیت سے میں متمسک ہو جاؤں، اس آیت سے میں متمسک ہو جاؤں کہ وہ آیا رزق کا آیا ہے اور مشکلات اس سے ختم ہو جائے. اس کے بارے میں فرمایا ہے جو آقائے شیخ نخودکی اصفہانی جو عارف گزرے ہیں انہوں نے نقل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہاں پر بیان کیا ہے کہ اگر آپ کی جو نماز واجبات تمام ہو، نماز واجب جب آپ پڑھیں گے، واجب نماز اگر آپ کی ختم ہو تو اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی، اصلی آیت الکرسی کہاں تک ہے جو پڑھی جاتی ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے نا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، اس طرح پڑھ آخر موفیہ خالد. لیکن کہتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک، جس کو بھی رزق کی کوئی پریشانی ہو. یہ سب اس کی اثرات ہیں، 100% اس کی اثرات انسان اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کو ریپیٹ کرے، اس کو ریپیٹ کرے. یہ دیکھیں آسان فارمولہ ہے، آسان میں اذکار آپ کو بتا رہا ہوں، لمبی چوڑی جو ہے وہ ذکر نہیں ہے جو کسی کے لیے مشکل بنے. کہتے ہیں کہ آیت نماز واجب آپ پڑھیں، رسول خدا سے نقل کی ہے اور آغا نخودکی اصفہانی نے بیان کی ہے کہ آپ جب نماز واجب پڑھ لیں تو نماز واجب کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھ لیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک. اس کے بعد آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیحات کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ صلوات پڑھنی. 3 مرتبہ صلوات پڑھنے کے بعد سورہ طلاق کی
دوسری اور تیسری آیات، سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیات، جس میں ہے مشہور آیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، کہ جو بھی تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو خدا ان کی نجات کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، اور جہاں سے اس کا گمان نہیں ہے کہ اس کو خدا رزق دے دے، خدا وہیں سے اس کو رزق دے دے۔ ایک دفعہ کہ آپ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹائم ختم ہو تو آپ کو دن کا پیسہ مل جائے گا، اور آپ نے دن میں اتنا کام کیا ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے، وہ رزق ہے جو آپ خود کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک وہ رزق ہے جو آپ نے گمان بھی نہیں کیا، ایک وہ رزق ہے جو خدا غائبانہ انسان کو دیتا ہے، غائبانہ دیتا ہے۔ کبھی اس طرح ہے کہ کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں، میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں، آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کبھی دنیا کے مال پر غرور نہیں کرنا، کیونکہ مال جس طرح آ جاتے ہیں اسی طرح ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے ملینر تھے جو فقیر بن گئے۔ ایک چھوٹی سی بات پر جو ظاہراً ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی بات ہے۔ مثلا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ ایک ملینر آدمی جو پیسے والا آدمی تھا، کبھی انسان کے پاس پیسے زیادہ ہوتی ہے لیکن دل بڑا نہیں ہوتا ہے، بخشش والا آدمی نہیں ہوتا ہے۔ خدا سے وہ رزق ہی نہ مانگے کہ وہ رزق اللہ سے کبھی نہ مانگے جو آپ اللہ کے بندوں کے لیے خرچ نہیں کر سکتے ہو، مت مانگے ایسا رزق، کیونکہ یہ وبال جان بن سکتی ہے، یہی خود انسان کا دشمن بن جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ ایک ملینر، ایک بہت پیسے والا آدمی تھا، ایک غریب خاتون ان کے دروازے پر آئی اور کہا کہ کھانے کو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر تھوڑا سا چاول اپنے گھر سے مجھے دے دے، کچھ چاول۔ تو کہا کہ اس پیسے والے شخص نے ان کو دھکا دیا اور کہا کہ جاؤ گم ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے خود کہا کہ جب میں نے اس عورت کو دھکا دیا کہ جاؤ گم ہو جاؤ، میں نے اس کے چہرے پر حقارت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس عورت کی چہرے پر میں نے حقارت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں گرتا گیا، خبر آتی رہی کہ فلان جگہ پہ نقصان ہے، فلان جگہ پہ نقصان ہو رہی ہے، اور میں اوپر سے نیچے گرا صرف ایک بات پر کہ میں نے عبد خدا کی تحقیر کی ہے، عبد خدا کی تحقیر کی ہے۔ کبھی انسان کے پاس پیسہ زیادہ آتا ہے، انسان کو غرور ہوتا ہے، کہتے میرا ہے، میں نے کام کیا ہے، لیکن کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ پیسہ چور لے جاتا ہے۔ وہی پیسہ ایک بندے خدا تھا جس نے گھر میں بہت زیادہ پیسے رکھا تھا، گھر میں، اور اتفاق کیا ہوا کہ اس کے گھر کو آگ لگ گئی، پورا گھر جل گیا، اس کے ساتھ وہ رقم جو وہاں پر رکھی تھی وہ بھی جل گیا۔ اب اس کی نظر میں یہ تھا کہ یہ پیسہ میرا ہے، سیف ہے، میرا ہے، جب میرا ہے تو وہ فنا ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں آگ لگ گئی، گھر جل گیا، اور اس گھر میں سب چیز جلا، اس کے ساتھ پیسہ بھی جلا۔ ہم اپنے مال و اموال کو پاک نہیں کرتے ہیں جو پاک کرنی چاہیے۔ جب مال پاک ہوتی ہے تو مال پاک کبھی چوری نہیں ہوتی ہے، مال پاک پر بلا کبھی نازل نہیں ہوتی ہے، ناپاک مال پر بلائیں نازل ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو رزق کا مسئلہ ہے تو رزق کے لیے پہلے تو مال کو پاک کریں، پھر یہ دعا جو ہے آپ پڑھیں۔ دوبارہ میں پڑھوں گا تاکہ آپ یہ مختصر اذکار اور مختصر نمازیں اور مختصر دعائیں آپ لوگ سیکھیں۔ کس طرح تھا یہ؟ بھول تو نہیں گئے آپ لوگ؟ کس طرح تھا؟ اس کو پڑھنے کے لیے کیا راستہ تھا؟ نماز واجب کے 2 رکعت، نماز واجب کے بعد کیا پڑھنی ہے آپ نے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک۔ اس کے بعد تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اس کے بعد 3 مرتبہ صلوات، اس کے بعد سورہ طلاق دوسری اور تیسری آیت۔ آسان ہے نا؟ نماز واجب آیت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کے بعد تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ صلوات، اس کے بعد سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت۔ آپ یہ کہتے ہیں مسلسل آپ پڑھیں گے
تو انشاءاللہ جو ہے آہستہ آہستہ آپ لوگ اس کے اثرات کو دیکھیں گے اور رزق آئے گا. رزق کے لیے کہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ واقعا اس کا رزق ہمیشہ پربرکت ہو اس کے گھر میں, پیسہ آ جائے لیکن برکت ہو اس میں. ابھی کبھی ایسا پیسہ ہے لیکن برکت نہیں ہے, لیکن کبھی پیسہ کم ہے لیکن اس میں برکت ہے. تو خدا سے وہ رزق مانگے جس پر برکت ہو. تو کہتے ہیں کہ آپ برکت چاہتے ہو تو ہر رات نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں. سورہ واقعہ اگر آپ پڑھیں گے, جو روانی سے قرآن پڑھتے ہیں تو تقریباً سورہ واقعہ 6-7 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی روانی سے نہیں پڑھ سکتے چلے 10-12 منٹ. ہر نماز کے بعد اگر کوئی جس کا رزق کا مسئلہ ہو تو وہ جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے. اور محمد والے بیت محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک مرتبہ آیت الکرسی کو ایک مرتبہ پڑھنی. ایک اور آخری میں بتاؤں گا اسی کے ساتھ التماس سے دعا. ایک اور مجرب نماز ہے اذکار کی, میں برکات بتا رہا ہوں آپ کو. جو والد ہیں جن کے بچے ہیں ان کے لیے ہے, اور امام صادق علیہ السلام تو ہمارے مولا سے نقل ہوئی ہے. خود امام صادق علیہ السلام ہر شب کو یہ نماز پڑھتے تھے اپنے بچوں کے لیے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جن کے بچے ہوتے ہیں, آپ کبھی اس گمان میں نہ رہیں کہ کہیں کہ بس بچہ ہو گیا ہے, بس وہ اسکول جاتا ہے, بس اسی طرح بڑا ہو جائے گا. گمراہی کے اسباب بہت زیادہ ہے بچوں کے لیے, ہے کہ نہیں؟ گمراہی کے اسباب بہت زیادہ ہیں بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے. جیسے جیسے وہ جوان ہوتے جاتے ہیں مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں. جو حقیقی واقعا دلسوز باب ہوتا ہے وہ اس نماز کو ضرور پڑھے گا. یہ نماز پڑھوں آپ کو بتا دوں گا جو امام صادق علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے پڑھا کرتے تھے. آپ لوگوں کے لیے بتا دوں گا کہ آپ بھی پڑھیں, کیونکہ آپ سب کے آج جن کے بچے ہیں خدا ہمارے اولاد کو دربدر نہ کرے. خدا بحق ائمہ اطہار علیہ السلام ہمارے بچوں کو آپ پڑھیں گے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. کس کے لیے؟ اپنے بچوں کی عمل صالح کے لیے, اپنے بچوں کی عمل صالح کے لیے, کہ میرے بچے گمراہ نہ ہوں, میرے بچے خوار نہ ہوں, میری بچیاں دربدر نہ ہوں, اس کے لیے. تو 2 رکعت, پہلی رکعت میں سورہ حم اور اس کے بعد سورہ قدر. دیکھیں آسان ہے نا, سورہ حم اس کے بعد سورہ قدر. دوسری رکعت میں سورہ حم اس کے بعد سورہ کوثر. کتنا آسان ہے. پہلی رکعت میں سورہ حم اس کے بعد سورہ قدر, دوسری رکعت میں سورہ حم اس کے بعد سورہ کوثر پڑھے. اور اس کے بعد دعائے صحیفہ سجادیہ. کون سی دعا ہے؟ امام سجاد کی دعا ہے دعائے صحیفہ سجادیہ. دعا کا نمبر ہوتے ہیں, مختلف دعا امام نے نقل کی ہے, اور اس دعا میں امام نے بچوں کے بارے میں اور تربیت اولاد کے بارے میں اور خدا سے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے دعا فرما رہے ہیں. کون سی دعا ہے؟ 24ویں دعا ہے امام سجاد کی. 24ویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی, امام سجاد کی یہ دعا نقل ہوئی ہے. آپ اس کو کہتے اپنے اولاد کے لیے, آپ اس کو جیسے آپ نے نماز ختم کی تو آپ اس کو بھی پڑھیں. ویسے بھی آپ اسی طرح کی وہ نماز کو بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی کافی ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو 4 چاند لگا دے تو 4 چاند لگانے کے لیے اگر ہر مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو کوشش کریں کہ دعائے صحیفہ سجادیہ کی 24ویں دعا کو آپ پڑھیں, اور سورہ احقاف کی 15ویں آیت کو قنوت کی حالت میں پڑھیں. سورہ احقاف کی 15ویں آیت کو جو ہے آپ جو ہے اس کو جو ہے قنوت کی حالت میں پڑھیں. یہ نماز سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ بتا دوں تاکہ انشاءاللہ جو والدین ہیں کم از کم آپ اپنے بچوں کے لیے اس نماز کو اگر ہر رات پڑھیں تو بہت بہتر, کم از کم ہفتے میں چند مرتبہ اپنے بچوں اور بچیوں کی اصلاح کے لیے, ان کی سلامتی کے لیے, ان کی ثابت قدمی کے لیے, ان کی عاقبت بخیری کے لیے پڑھیں. 2 رکعت نماز کیا نیت ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں بچوں کی اصلاح کے لیے, بچوں کی تربیت کے لیے, بچوں کی اصلاح کے لیے. سورہ حم اس کے بعد سورہ قدر, دوسری رکعت میں سورہ حم اس کے بعد سورہ کوثر, اور اس کے بعد
دعا صحیفہ سجادیہ کون سی دعا ہے؟ 24ویں دعا. اگر وہ آپ لوگ پڑھے تو بہتر ہے, اگر نہیں پڑھے تو نماز کم از کم پڑھ لیں. اور اس کے بعد قنوت کی حالت میں سورہ احقاف کی 15ویں آیت, سورہ احقاف کی 15ویں آیت اس کو آپ پڑھیں. اس میں کہتے ہیں کہ اس نماز کا جو فائدہ ہے نا, آپ اس کو جو پڑھیں گے, اس نماز کو, اس دعا کو بھی ساتھ پڑھیں گے, تو اس کا فائدہ کہتے ہیں آپ کو ہوگا, آپ کے والدین کو ہوگا, اس دعا کی برکت میں جو امام سجاد کی ہے. آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کے والدین کو فائدہ ہوگا, اور آپ کے بچوں کو فائدہ ہوگا. ایک ہی وقت میں 3 گروہ کو فائدہ ہوگا, آپ کو, آپ کے والدین کو, اور آپ کے بچوں کو. خدا ہم سب کو محمد والے محمد کی تعلیمات کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ایک استاد فرما رہے تھے کہ کبھی بھی جب بھی آپ ممبر پہ جاؤ, علماء کو تاکید کی ہے کہ جب بھی ممبر پہ جاؤ, حق ممبر اس وقت ادا ہوتی ہے کہ جب اس میں ذکر اہل بیت ہو, وگرنہ آپ نے ممبر کا حق ادا نہیں کیا ہے. تو حق ممبر اس وقت ادا ہوتی ہے جہاں ذکر اہل بیت علیہ السلام ہو. ایک مختصر توسل آقا جان امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. ماہ مبارک کے جیب دیکھیں کتنی جلدی سے گزر گئے. آج 11 دن گزر گئے, کل 12 ہے. اگر ہماری رفتار میں, ہمارے کردار میں, ہمارے اخلاق میں تبدیلی نہیں آئی تو آج بھیک مانگے مولا حسین علیہ السلام سے. آقا بیجت فرماتے ہیں کہ جب زبان استغفار کے لیے تیار نہ ہو, دل سخت ہو گیا ہو, دعا پڑھنے کو دل نہیں چاہے, مناجات کرنے کو دل نہ چاہے, زبان استغفار کے لیے تیار نہ ہو, تو وہ آقا بیجت فرماتے کربلا کی طرف رخ کریں اور یہ کہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اپنے دلوں کو لے چلے کربلا حسین, اس کے دل میں آرزو نہیں ہے خدا ان کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. اسی 40 میں دعا کریں, آپ کو آپ کے بچوں کے ساتھ آقا جان دعوت دے دیں, اپنی نسلوں کو لے جائیں کربلا, اپنی آنکھوں سے اس مقدس مقامات کو دیکھیں. آپ کے بچے جب ابھی سے بچپن سے اہل بیت کے ساتھ نزدیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آخر عمر تک اہل بیت کے ساتھ رہیں گے. پیسہ آئے گا جائے گا لیکن کربلا ضرور جائے, اپنے بچوں کو لے جائیں. خدا تجھے اس غریب کا واسطہ, اس مظلوم کا واسطہ, جن کو بے گناہ قتل کیا گیا, تجھے اس لحظے کا واسطہ جب جناب زہرا دنیا سے جا رہی تھی, بیٹی زینب آ جائیں, اماں کی وصیت سنیں. اماں نے وصیت کی, 3 کفن اپنے پاس رکھ دیا تھا. بیٹی زینب یہ 3 کفن ہے, ایک کفن میرے لیے, ایک کفن آپ کے بابا علی کے لیے, ایک کفن آپ کے بھیا حسن کے لیے. زینب نے پوچھ لیا اماں بھیا حسین کا کفن کہاں پر ہے؟ اماں زہرا نے کہا زینب میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں
پیاس لگے جب پیاس لگے اس کو کہو یا حسین تشنگانے کرنا حسین کی علی اکبر کا واسطہ کربلا کی ان پیاسوں کا واسطہ اسماعیل رمضان میں ہماری گناہوں کی مغفرت فرما اس پیاسے حسین کا واسطہ جن کے اور خوشی کئی دنوں سے پانی نہیں خدا اس پیاسے ہونے کا واسطہ جب زلجلال سے زمین پر گرا مولا حسین منہ کے منظر زمین پر صورت مبارک خاکی کربلا کو لگے ایک مرتبہ خیمہ زینب کی طرف دیکھنے ہوئے خدا حافظ زینب اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بأول ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لأن يزيد خامسا والعن بين الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم إلهي بحق الحسين وأولاد الحسين يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک 5 مرتبہ آیے موجود کی تلاوت فرمائیں مخصوصاً امام زمانہ کے ظہور کے لیے پوری دنیا میں تشیع کی حفاظت کے لیے شام میں بھی حالات پھر خراب ہو گئے بے گناہ لوگوں کو ویڈیو ابھی آج کل وائرل ہو رہی ہے اور بڑی بے دردی سے ماہ مبارک میں رمضان میں روزہ داروں کو یہ لعنتی لوگ مار رہے ہیں دشمنان اہل بیت ابھی ان بیچارے گناہ بندگان خدا جو کوئی گناہ مرتکب نہیں ہوئے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بڑی بے دردی سے ان کو مار رہے ہیں حالت روزے میں مار رہے ہیں دعا کریں مظلوموں کے لیے پوری دنیا میں جتنے مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کریں پارا چنار میں ابھی کتنی مدت ہو گئی ہے راستہ ابھی تک بند ہے تشیع کے لیے کتنا سخت ہے وہاں ادویات کی کمی ہے کھانے کی کمی ہے خوراک کی کمی ہے تشیع مشکلات میں ہاتھوں کو بلند کریں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آنکھوں سے جو امام حسین کے لیے اشک اور یہ آنسو نکل آئے ان آنسوؤں کے صدقے میں حسین کے غربت کے صدقے میں 5 مرتبہ میوزک کی تلاوت کرے امام زمانہ کے ظہور کے لیے تشیع کی سربلندی کے لیے مظلومین عالم کے لیے حاجات کے برآوردی کے لیے مشکلات سے دوری کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے اور کی سلامتی کے لیے مل کے بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب قرآنی ہو اور چاہے وہ ذکر نماز کی صورت میں ہو یا ذکر جو دعائیں نقل ہوئی ہیں اس کے حساب سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں گا کیونکہ یہ مہینہ ذکر کا مہینہ ہے حاجات کا مہینہ ہے اور انسان اس مہینے میں دوسرے مہینوں کی نسبت خدا کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے خود بخود کیونکہ دیکھیں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی 13-14 گھنٹے کا روزہ رکھے مثلا 12 گھنٹے کا روزہ رکھے 14 گھنٹے کا روزہ رکھے 14 گھنٹے کے بعد 13 گھنٹے کے بعد 10 منٹ میں پیٹ بھر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی لذت اتنی ہے ہم پورا دن انتظار کرتے ہیں نا پیاس ہمیں لگی ہوئی ہے ہمیں بھوک لگی ہے لیکن جب ہم بیٹھتے ہیں تو 10 منٹ میں پیٹ بھر جاتے ہیں تو یہ بتا رہے خدا ہمیں کہ تم اس دنیا کی لذت 10 منٹ ہے باقی لذت جو آپ نے روزے میں گزاری وہ ساری لذت ہے حقیقی لذت معنوی لذت امام سے روایت ہے کہ آپ مت کہے رمضان کیونکہ رمضان خدا کا نام ہے آپ مت کہے رمضان امام سے نقل ہے کہ آپ رمضان نہ کہیں بلکہ ماہ رمضان کہیں اور یہ نہ کہے کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا رمضان کہیں نہیں چلا ہے ماہ رمضان ہم لوگ چلے خدا ہمیشہ ہے نا تو خدا کا رمضان خدا کا نام ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا آ گیا خدا چلا گیا خدا کا نام ہے رمضان وہ اپنی جگہ پہ ہے ہم لوگ ہیں جو ہماری عمریں گزر رہی ہے تو امام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی مت کہو رمضان کہو ماہ مبارک ہے رمضان ماہ رمضان
تو اس کی جو برکتیں ہیں بہرحال اسی حساب سے میں بتاؤں گا. اس ماہ میں ایک دعا ہے، دعائے ابو حمزہ الصومالی، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. اور اس میں جو مناجات امام سجاد علیہ السلام نے نقل کی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام خود جو ہے شبائے ماہ رمضان میں سحر تک وہ نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے. جب سحر ہوتی تھی تو سحر میں اس دعا کی وہ تلاوت کرتے تھے، دعائے ابو حمزہ الصومالی. اس میں وہ مناجات امام نے کی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. میں اور ہم سب خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا کا، میں ہمیشہ، شاید آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ میں اس بات کو ہمیشہ تکرار کرتا ہوں کہ اگر سب چیز کو ایک طرف کر دے، صرف اسی چیز پہ کہ اللہ کی ساری نعمتوں کو ایک طرف کرے، صرف ایک نعمت جو نعمت محبت اہل بیت ہمارے دل میں ہے نا، یہ سب سے عظیم تحفہ ہے خدا کا. آپ اس وقت سوشل میڈیا میں جب آپ دیکھتے ہیں کیا پیر مریدی ہے، کیا گند ہے، کیا مسائل ہے، کہاں کہاں پر لوگوں کو لے گیا ہے، کہاں کہاں پر لوگوں کو بہکا دیا ہے، کہاں کہاں کس کے ساتھ منسلک کیا ہے، کس غلط چیزوں کے ساتھ منسلک کیا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ عام عوام کو منسلک کیے. الحمدللہ صد الحمدللہ مذہب تشیع واحد مذہب ہے جو ان چیزوں میں منسلک نہیں ہوئے جو دوسرے منسلک ہوئے. ہمیں ڈائریکٹ منسلک کیا ہے ہمارے والدین نے، اس پاک دودھ نے ہمیں وصل کیا ہے علی اور اولاد علی کے ساتھ. الحمدللہ. تو ہم سارے دروس اور درس اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں. تو دعائے امام سجاد جو دعائے ابو حمزہ الصومالی ہے، اس میں اس دعا کا ایک جو چند عبارت ہے میں پڑھتا ہوں. آپ اسی سے اندازہ لگائے کہ امام سجاد کتنی ڈیپ بات کی ہے، کتنی گہرائی کے ساتھ بات کی ہے، کتنی معرفت کے ساتھ بات کی ہے، اور کس طرح راز و نیاز انہوں نے اس ذات مقدس سے کی ہے جس ذات مقدس کا ہم سب جو ہے کیا ہے، مہمان ہیں. ہم سب مہمان ہیں اور انہوں نے اپنی میزبانی، ان کو میزبانی کر رہے ہیں. اور دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ میزبان جب مہمان کو گھر بلاتے ہیں تو ان کی انسلٹ کرے. عام عوام انسلٹ نہیں کر سکتے، عام لوگ نہیں کر سکتے، تو وہ ذات کہاں ہماری انسلٹ کرے. وہ ذات جو ہمیں اس مہینے میں دعوت کی ہے، ماہ مبارک میں دعوت کی ہے، وہ ہماری انسلٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ حقیقی میزبان ہے. اور حقیقی میزبان جب ہمیں اس مہینے میں دعوت دی ہے اپنی میزبانی کے لیے، مہمانی کے لیے، جب ہم آتے ہیں مخصوصاً افطار کے وقت، جب ہم کہتے ہیں وہ اس وقت بہترین وقت استجابت دعا ہے. عرفا بتاتے ہیں کہ آپ جب افطار ابھی نہیں کیا آپ لوگوں نے، دیکھیں یہ باتیں چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس میں بہت گہرائی ہے. میں شارٹ چیزیں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، لمبی چھوٹی دعائیں نہیں بتاؤں گا. آپ کہیں کہ مولانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، بہت مشکل کام ہے. میں شارٹ بتا دوں گا، شارٹ باتیں آپ کو بتا دوں گا، شارٹ اذکار. کہتے ہیں کہ عرفا بتاتے ہیں کہ آپ جب آپ کھجور اٹھائیں، اس سے پہلے کہ اپنے منہ میں رکھ دیں، میں آپ کو چھوٹا بالکل ایک ایسا فارمولہ عرفا کا دے دوں کہ آپ کھجور اٹھائیں، اس سے پہلے کہ آپ نوش جان کر لیں، آپ دعا تو پڑھتے ہیں، سورہ انزلنا بہتر ہے کہ پڑھ لیں. اس سے پہلے کہ آپ اس کو اپنے منہ میں رکھ دیں، سورہ انزلنا پڑھیں، یا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، خدا تیری رزق سے میں افطار کرنا چاہتا ہوں، اس پاک رزق سے. کہتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ منہ پر رکھیں، آپ اسی وقت اس کو روک دیں اور کہیں کہ خدا میں یہ کھجور نہیں کھاؤں گا مگر یہ کہ میں نے آج تیری خاطر صبح سے میں پیاس میں رہا، میں بھوک میں رہا، کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا میں روزہ رکھوں، کسی نے مجھے فورس نہیں کیا میں روزہ رکھوں. خدا تو گواہ ہے کہ تیری محبت میں نے روزہ رکھا ہے، کسی نے مجھے فورس نہیں کیا. میں اسکول جاتا ہوں کلیفورڈ میں، وہاں کلاس ہوتی ہے تو بچوں کے ساتھ وہاں اس وقت میں میری عجیب کیفیت ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، بچے 11 سال کے، 12 سال کے، اس طرح بچیاں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ فاسٹنگ کی ہے، روزہ رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولانا آج ہم نے روزہ رکھا. کتنا دن؟ کہتے ہیں ابھی تک ہم شروع سے رکھا ہے. اب اس کو کس نے فورس کیا ہے؟ کم از کم یہاں پر تو کوئی اپنے بچوں پر فورس نہیں کر سکتا، کوئی فورس نہیں کر سکتا. تو کوئی ہے جس نے اپنی محبت اس بچے اور بچی کے دل میں ڈال دیے کہ وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے. بس اس وقت کہتے یہ کھجور جو اپنے منہ پر مت رکھے. ہم سب کے آ جاتے ہیں، ہم سب کی مشکلات ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، پریشانیاں، گرفتاریاں ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے، جو بھی مسائل ہے، آپ اس کھجور کو اٹھائے
کہا خدایا سحری سے لے کر اس وقت تک اور اس گرمی میں کتنے لوگ ہیں ہمارے برادران ہیں جو دن بھر دھوپ میں کام کرتے ہیں. بعض لوگ ہیں جو دھوپ میں کام نہیں کرتے, لیکن کتنے ایسے برادران ہیں جو دھوپ میں کام کرتے ہیں سخت گرمی میں. جیسا ابھی کل پرسوں جو ہے 41 تک پہنچ گیا تھا, 41 تک پہنچ گیا تھا. اتنی سخت گرمی میں باہر کام کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس حالت میں جب آپ کو پیاس لگے, جب آپ کو تکلیف ہو اور جب آپ افطاری پہ آئے تو اس وقت کہے کہ خدایا مجھے کسی نے فورس نہیں کیا, کوئی دباؤ نہیں ہے, صرف تیری محبت میں میں نے روزہ رکھا, یہ نوالہ میں منہ میں نہیں رکھوں گا مگر کہ میری حاجت کو برابر نہ کرے, میری مشکل کو ختم کر دے. ایک بات کتنا جو دیکھیں مختصر ذکر ہے. دوسرا بتا دوں اس دعا سے پہلے ابو حمزہ اس حوالے سے کہتے روایت ہے کہ صرف آپ پانی جو پیے تو کہتے جنت آپ پر واجب ہو جائے گا. کون سا ذکر ہے جو جنت ہمارے پر واجب ہو جائے گا؟ یہ بھی امام سے نقل ہے کہ آپ اس پانی کو جب اٹھائے آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح مت پیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی آپ نے پی لیا اس کے پینے کے بعد آپ کہیں الحمدللہ. 3 گھونٹ مستحب ہے, 3 گھونٹ میں پی. اسی 3 گھونٹ میں جو ہے 3 مرتبہ کہیں الحمدللہ, 1 بسم اللہ اور 3 الحمدللہ. امام سے روایت ہے کہ جنت آپ کے اوپر واجب ہے. اب دیکھیں کتنا مختصر ذکر ہے. اسی ذکر میں آپ کو آگے لے چلو جو امام سجاد دعائے ابو حمزہ شمالی میں بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ الہی, اس کا ذکر میں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے لیے پڑھوں گا. الہی ان ادخلتنی النار ففی ذالک سرور عدوک وَإِنْ أَدْخَلْتَنِي الْجَنَّةَ فَفِي ذَلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ وَأَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنَا سُرُورَ نَبِيِّكَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ سُرُورِ عَدُوِّكَ. واقعاً اب اس کا ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مولا ہمیں کیا بتا رہا ہے, کیا سکھا رہا ہے, کس طرح ہونا چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں اس کے بعد اس دعا کی یہ حصہ بھی ہے. الہی و سیدی و عزتک و جلالک لئن طلبتنی بذنوبی. یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ خدایا اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈالا تو تیرا دشمن خوشحال ہو جائے گا. اگر تو نے مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالے گا تو تیرا دشمن خوشحال ہو جائے گا. مخصوصاً دشمنان اہل بیت تو خوشحال ہو جائے گا. پوری زندگی انہوں نے کہا علی علی, پوری زندگی انہوں نے ماتم کیا, پوری زندگی انہوں نے عزاداری کی, پوری زندگی انہوں نے امام حسین پر اشک بہا دیا. تو کم از کم دشمنان اہل بیت تو خوشحال ہو جائے گا کہ آج قیامت کے دن ہم دونوں برابر ہو گئے, تو بھی آگ میں جل رہے ہیں, ہم بھی آگ میں جل رہے ہیں. خدایا اگر تو نے میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دیا تو تیرا دشمن خوشحال ہو جائے گا, اور اگر تو نے مجھے جنت میں داخل کیا تو اس کی خوشحالی کس کو ہو جائے گی؟ اس کی خوشحالی پیغمبر کو ہو جائے گی. پیغمبر خوشحال ہو جائے گا کہ ہم ان کے چاہنے والے جنت میں جائیں. اگر آگ میں ڈالیں گے تو دشمن خوشحال ہو جائے گا, اگر جنت میں بیچ دو گے تو تیرا پیغمبر خوشحال ہو جائے گا. اور کہتے ہیں خدا کی قسم, امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں, خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ خدایا تیری خوشی کہاں پہ ہے. تیری خوشی یہ نہیں ہے کہ تو مجھے آگ میں جلا دو, تیری خوشی یہ ہے کہ تو پیغمبر کو خوشحال کر دے. اور پیغمبر کبھی اس پر خوشحال نہیں ہوتے کہ اس کی ان کی امتی جو ہے وہ جہنم میں جائے. دیکھیں یہ امام سجاد علیہ السلام نے اس دعا میں کتنے عجیب انداز میں اس طرح کی جو ہے وہ ذکر کی ہے تاکہ ہمیں سمجھا دے. اور کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اسی ذکر کو آپ قنوت سجدے کی حالت میں پڑھیں کیونکہ مختصر ہے. الہی ان ادخلتنی النار ففی ذالک سرور عدوک وان ادخلتنی الجنت ففی ذالک سرور نبیک وانا واللہ یعلم ان سرورک نبیک احب الیک من سرور عدوک. یہاں تک
یہ دعائیں ابو حمزہ سومالی جب آپ گوگل میں سرچ کریں گے یا شیعہ ٹول کٹ میں تو آپ اس حصے میں جائیں اور اس حصے کو آپ نوٹ کر کے سجدے کی حالت میں کم از کم پڑھیں تاکہ انشاءاللہ خداوند عالم کی نظر خاص آپ سب پر اور ہم سب پر ہو. محمد والے بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں معصومین علیہ السلام جو ہے جب ہم توسل کرتے ہیں تو معصوم خود ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ کو خاص چیزوں کے لیے کن کن معصوم سے آپ نے توسل کرنا ہے. درست ہے کہ کلہم نور واحد ہے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. أما يجيبون مضطر إذا دعا ويكشف السوء. أما يجيبون مضطر إذا دعا ويكشف السوء. أما يجيبون مضطر إذا دعا ويكشف السوء. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك مولانا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك مولانا حسن المجتبى. السلام عليك يا زينب الكبرى. السلام عليك مولانا أبو الفضل العباس. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا علي بن الحسين. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا جعفر بن محمد. السلام عليك يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا ابن محمد. السلام عليك يا حسن بن علي. السلام عليكم مولانا صاحب العصر والزمان. سلام